ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ربوبیت ظاہری اور ایک ربوبیت باطنی۔ ایک ربوبیت مادی سمجھ لیں اور دوسری ربوبیت معنوی۔ یہ دو طرح کی ربوبیت ہے۔ ایک ظاہری ربوبیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا، اس کے بارے میں نے پچھلی ربوبیت میں ذکر کیا کہ ہمیں جسم دیا، آنکھیں دی، ماں کے پیٹ میں رکھا، ہمیں ہمارے وجود کو پالا، جو ظاہری وجود ہے، جو ٹچیبل وجود ہے، جس کو آپ چھو سکتے ہیں، یہ ہے ایک وجود جس کو آپ چھو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی کاریگریاں کی، کیا غرائب، کیا کرشمے اس وجود کے اندر اللہ نے بھر دیے ہیں کہ دنیا آج تک دنگ ہے۔ اور اس ظاہری وجود پر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی انگریزوں نے پی ایچ ڈیاں کر لی ہیں۔ کوئی آنکھ کا ماہر بن گیا، کوئی کان کا، کوئی گلے کا، کوئی ناک کا، کوئی پیٹ کا، کوئی جگر کا، کوئی آنتوں کا، کوئی ٹانگوں کا، کوئی پاؤں کا، کوئی ہاتھ کا، بے شمار چیزیں۔ کوئی بالوں کے اتنے ماہر بن گئے کہ بال ان کے اڑ جاتے ہیں، تو بالوں پہ ریسرچیں ہو رہی کہ کیوں اڑ جاتے ہیں، اس پہ بالوں پہ کوئی ہے نہیں، سوچتے چلے جاتے ہیں بندے۔ اور آپ جتنی دنیاوی بیماریاں پڑھ لیں، اس وقت جتنی بھی بیماریاں دنیا کے اندر آ گئی ہیں، ان ساری بیماریوں کا اینڈ صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں جتنی بھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، وہ جسم کو لاحق ہوتی ہیں۔ اور جسم کو لاحق ہونے کے لیے کتنی تندرستی چاہیے، اس کے لیے آپ کو پتا ہے۔ اور اس جسم کو کہ اس کو تندرستی اتنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اوپر کس کس قسم کی چیزیں جو ہیں، اللہ پاک نے اس کے لیے آپ کو دوائیاں اتنی عنایت کر دی ہیں۔ یعنی وجود بنایا اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی دوائیاں بنا دی کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی ریسرچ اور فارماسوٹیکل کمپنیاں بن گئیں، ہومیوپیتھی میں دوائیاں آ گئیں، طب یونانی میں دوائیاں آ گئیں، آپ کے گھروں کے اندر ٹوٹکے آ گئے، علاج بالغذا ہو گیا۔ اب یہ سارے کام اللہ پاک نے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ جو ٹچیبل وجود تھا نا، جس کو آپ چھو سکتے تھے، اس کے لیے کیا۔ اب اس رب نے جس نے اتنے اہتمام ٹچیبل پہ کیے ہیں، ان ٹچیبل جو وجود ہے اور ان سین جو وجود ہے، جس کو روح کہتے ہیں، اس کی غذا کا اللہ پاک نے کتنا اہتمام کیا ہوگا، جس کے اوپر یہ سارا کھڑا ہے۔ جس نے اس کو چلانا ہے تو وہ بچے گا تو یہ بچے گی۔ یعنی روح کے لیے کوئی انتظام اللہ نے کیا۔ پھر اگر روح کو بھی اتنی بیماریاں اور اتنی چیزیں دنیا کے اندر لگ جائے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے تھا انسانوں کے پاس۔ اللہ پاک نے یہ حل تمہیں تجربوں کی بنا پر ہسپتالوں میں ہر طرح کے حل ظاہری وجود کے اوپر دے دیے۔ باطنی وجود کا خیال رکھنا خدا کا اس وجود سے بھی زیادہ اہم تھا۔ یہ وجود اگر کٹ بھی جائے کہیں سے ہاتھ، کسی بندے کی کوئی شے نہ بھی رہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی جس کا خدا تصور دیتا ہے، اس میں اگر وہ گندا وجود چلا جائے اور وہ تباہ شدہ وجود چلا جائے، وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہاں کا لنگڑا، لولا، اندھا، برس، جزام، تو کون چلے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہاں کا اللہ تعالیٰ اس کو کیا قبول فرما رہا ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس وجود کا کوئی انتظام نہیں نہ کیا تو یہ وجود ہمیں دینا بیکار ہے۔ اللہ کا کوئی فضول بات نہیں، اپنا وجود واپس لے لے، ہمیں نہیں چاہیے اس کا یہ وجود۔ یہ کوئی نعمت نہیں ہے اگر وہ وجود نہیں۔ یہ بالکل اس کی اب سادہ مثال آپ کو میں دوں، آپ ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، کمپیوٹر اور موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کمپیوٹر اور موبائل دونوں آپ استعمال کرتے ہیں، کتنا ہی مہنگا کمپیوٹر اور موبائل ہو، کتنا ہی دنیا کے اندر مہنگا کمپیوٹر اور موبائل ہو، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت مہنگا، لیکن اگر اس کے اندر سافٹ ویئر ٹھیک نہیں نا اور وائرس آ جائے اس کے اندر، وہ سارا کمپیوٹر اور موبائل جو تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں ہارڈ ویئر دیا ہے، یہ ظاہری وجود، اور اس کے اوپر تم دیکھو ہارڈ ویئر کے کمپیوٹر کے کتنے کام نکل آتے ہیں، اور جتنا لطیف وہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی مہنگا اس کے آپ کا کام کرانا پڑتا ہے۔ بڑے کمپیوٹر پہ کم پیسے لگتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کم پیسے لگتے ہیں، موبائل میں آ جائے تو اس پہ بہت پیسے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے پروگرامنگ کے اندر کہیں وائرس آ جائے نا تو وہ وائرس سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ 100 سافٹ ویئر بھی آپ نے کیا اور 1000 اپلیکیشن بھی اس کے اندر کی، وہ ساری تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ پاک کا یہ ہم پر لازم تھا کہ وہ اگر عادل ہے، اگر وہ رحیم ہے، اگر وہ کریم ہے، اس نے اگر ہمیں یہ وجود دیا ہے اور اس وجود کو وہ ہمیں جتاتا ہے کہ تیرے رب نے اس کو بنایا، سب کچھ کیا، تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ ہمارے اس وجود کا بھی وہ خاص اہتمام کرے، اس کی غذا کا بھی اور اس کے علاج کا خاص اہتمام کرے، جس وجود کی وجہ سے ہماری آخرت بہتر ہونی ہے، اور جس وجود کی وجہ سے ہم نے دنیا کا بہت بڑا یہ سمندر، آگ کا سمندر ہے، خدا نے ہمیں یہ چھوٹا سمندر نہیں دیا ایسے کہہ دیں کہ کوئی آزمائش ہے، بہت بڑی اللہ نے آزمائش لی ہے۔ اگر خدا ادھر ہمارے لیے اگر جنت بنا کے بیٹھا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، بہت اتنی بڑی آزمائش ہے، بندہ ڈپریشن کا شکار ہو کے مر جاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں
اور خدا کی مدد مانگنے لگ جاتے کہ متا نصر اللہ، کہاں اللہ کی مدد چلے گی؟ دنیا پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی کہ بس 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 یا اللہ کتنے کے بوجھ تمہیں میرے اوپر ڈالنے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے، منیر کا جو شعر ہے، وہ جو آگ کے دریا سے جب آپ گزر کر جاتے ہیں نا، تو یہ دنیا کی آگ کے دریا سے اگر ہمیں وہ گزارنا چاہتا ہے تو کوئی بلٹ پروف، ہمیں کوئی فائر پروف قسم کی چیزیں بھی تو ہمیں پہنائے نا، ہمیں بتائے بھی نا کہ آگ سے کس طرح بچنا ہے۔ اگر وہ ہمارا یہ انتظام نہیں کر سکتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ انتظام دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان، کوئی دانشور، کوئی حکمت والا آدمی، کوئی بھی بندہ آپ کا اس دنیا کے اندر کوئی انتظام نہیں یہ کر سکتا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں سنبھال لیں۔ آپ کا یہ انتظام دنیا میں جس شخصیت کے ذریعے سے کیا جائے گا وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور نبی کے ذریعے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ اصل انتظام کرنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ سوچتی ہے، وہ انتظام کا ذریعہ جو بناتی ہے نا، وہ نبی کو ذریعہ بناتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آپ اگر کسی اور سے اس کا وائرس چیک کروانے کے لیے جائیں گے نا، بالکل جس طرح آپ ناک کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں پیٹ کا آپریشن کرانے کے لیے، تباہ کر دے گا وہ ہر چیز۔ جب آپ دانشوروں کے پاس، فلسفیوں کے پاس، سائنٹسٹوں کے پاس، کالم نگاروں کے پاس، اینکروں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، پیروں کے پاس، جو لوگ ان چیزوں کے ماہر نہیں ہیں اور ماہر بن جاتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، وہ دنیا کا مال و دولت اور منصب سمیٹتے پھریں اور دنیا میں ناموریاں پائیں، اس وجہ سے وہ لوگ پھر آپ کو اپنی طرف کھینچتے اور آپ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ مارکس سے جا کے لیں گے، سیگمنٹ فرائڈ سے جا کر آپ لیں گے، جب آپ جا کے ڈیوڈ ہیوم کے پاس جا کر آپ لیں گے، آپ نیچشے سے مدد مانگتے پھریں گے، تو پھر کون آپ کا علاج کرے گا؟ کوئی آپ کا علاج نہیں کر سکتا دنیا کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے وہ نوبل انعام یافتہ ہے، آپ نے دین اس سے لے رہا ہے، اس نے تو محمد رسول اللہ سے دین لیا نا، اور آپ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے فیکلٹی بنانی ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، آپ ڈیری اور سیکولروں سے جا کے دین لگے۔ اس لیے یہ انتظام جس نے کیا، اسی نے ظاہری وجود کا، اسی نے باطنی کا کیا ہے، اسی سے لینا پڑے گا آپ کو۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ میں اس کو سن لوں، اس کو سن لوں اور اس سے لے لوں، کوئی اور جو کتاب وہ بتائے گا اس کتاب کے ذریعے سے۔ اس کو کہتے ہیں ربوبیت مانوی۔ آپ کے سافٹ ویئر کی پرورش کرتا ہے، آپ کی روح کے اندر کی جو پرورش کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اور کائنات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ربوبیت ظاہری دیکھ کر تمہیں فوراً سمجھ آنا چاہیے کہ جیسے تمہاری زندگی کا، ظاہری زندگی کا نظام اور پرورش جس طرح میں نے کی ہے، اسی طرح میں تمہاری باطنی کا کروں گا۔ ورنہ اگر ہماری باطنی زندگی کا کوئی وہ انتظام نہیں کرتا، ہمارے پاس سافٹ ویئر کا اینٹی وائرس نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کا فون بیکار ہے، وہ آپ کے کام کا نہیں رہ جائے گا، وہ ایک دو دفعہ چلے گا، ہینگ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کو یہ انتظام کرنا پڑتا ہے جو فون بناتے ہیں، وہی سافٹ ویئروں کا بھی انتظام اپنے دوسرے بندوں کو رکھ کر کرتے ہیں کہ یار ادھر سے اس کو ہارڈ ویئر دیا ہے، اب اس کو سافٹ ویئر بھی ادھر سے دیا جائے، ورنہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ناکام ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ تم اگر میرے ظاہری وجود کو دیکھتے ہو اور میرے ظاہری فیضان کو دیکھتے ہو کہ میں نے اپنی مخلوق کو کس طرح اس کی ظاہری بناوٹ اور اس کی باطنی بناوٹ کی طرح جو اس کو وجود کو چاہیے ہوتا ہے وہ شے میں اس کو فراہم کر دیتا ہوں، یعنی وہ ہر شے، جانور کے اندر جانور کی طرح کی جان ڈالی ہے، پودے کے اندر پودے کی طرح کی جان ہے، ہمارے اندر جیسی جان چاہیے ویسی، سب کے الگ الگ سافٹ ویئر اس نے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے، مطلب ایک پودا ہے وہ بالکل پودا بن کے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر نہ آکسیجن جو کو باہر نکالتا ہے، نہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لے کے جاتا ہے، وہ کس قسم کا پودا ہے؟ وہ تو کوئی پودا نہ ہوا، وہ تو جل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے دنیا کے اندر ایسا جانور وہ پھر رہا، اس کے اندر روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ بکری آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ آپ کے کس کام کی ہے؟ ایسا گھوڑا آپ کے کس کام کا، ایسی سواری کس کام کی ہے؟ اندر وہ سافٹ ویئر جب تک کام نہیں کرتا نا، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ تمہارے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر، اور یہ اللہ اگر انتظام نہ کرتا تو یہ تباہی ہو جاتی پوری دنیا کے اندر۔ اللہ کو یہ انتظام کرنا پڑا، اور اگر وہ نہ کرتا وہ ظالم ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے یہ انتظام کیا ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ زخرف دیکھیں اور آیت نمبر اس کی 78، لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بتایا کہ دوست کی جب دوزخ کے اندر ہوں گے نا، چیخیں مارے ہوں گے، حال مچ رہی ہوگی، برا حال، وہ سوال جواب چل پڑیں گے۔ کوئی ان فرشتوں سے کہیں گے یار اللہ میاں سے کو تھوڑا عذاب کم کر دے، تو آگے وہ پھر سوال چل پڑیں گے ان دروگوں کے ساتھ جو باہر گیٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے نا، ان سے ان کے مکالمے چل پڑیں گے، یار ہمیں جیل سے نکالو، کہتے نہ کر، میں حج کر دے، جیل چلے جاتے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پر ان کو یہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ،
ہم نے تو تمہارے لیے حق کا پورا انتظام کیا تھا. جینکم کا مطلب نہیں ایک لے کر آئے, نہیں, فرمایا ہم نے حق طرح کا تمہارا اہتمام کیا. ایک اہتمام ہم نے نبی بیچ کر کیا, دوسرا اہتمام ہم نے نبی کے ساتھ معجزے بیچ کر کیے, تیسرا اہتمام تیری اپنی ذات کے اندر تھا حق کو پہچاننے کا کہ تو معرفت کا, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کائنات کی جس مرضی چیز کی طرف تو اشارہ کرتا تجھے وہ شے مل جانی تھی. فرمایا لقد جئناکم, ہم لائے تھے بالحق, ایک حق تمہارے لیے لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم, لیکن تم میں سے اکثر کے رویے اور بیہیویئرز ہمارے ساتھ کیا کیا, تم نے تو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہمیں, تم نے حق کو قبول کرنے کے لیے بھاگے نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارا رویہ پھر تمہارا کیا رہا؟ اللہ نے فرمایا للحق کی کارہون, تم نے بڑا مس بہیو کیا حق کے ساتھ, بڑی بدتمیزی کی حق کے ساتھ, حق کو بڑا حق کے ساتھ تم اس طرح لڑے کہ جیسے باطل کے ساتھ لڑا جاتا ہے. تم نے باطل حق کو باطل سمجھ کے اس کے اوپر تلواریں چلائیں, مومنوں کو اذیتیں دی, ان کی دکھی زندگی کر دی, ان کو جینے کے لیے مکے میں تم نے رہنے نہ دیا, نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑ گیا اس حق کے لیے, لیکن افسوس تم نے حق کی تباہی. اللہ نے فرمایا ہم حق لے کر آئے. اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن کوئی بندہ مجھ کو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا جی, بڑی زیادتی کی. فرمایا نہ ہم نے ظلم کیا, نہ ہم نے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی, ہم نے اسے کہا کہ ہم نے تیرے حق کے لیے انتظام کیا. اور نبیوں کو اللہ پاک نے اس طرح نہیں بھیجا بھی وہ نبی آ گئے اور وہ آ کر آپ کے پاس آ کر کے انہوں نے ایتے پڑھ کر سنائی, نہ, اللہ نے کہا نہ, نبی میں نے وہ بھیجے وہ یبینہ, کھول کھول کر آیتیں بتاتے تھے اور ان کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے تھے اور تمہیں حق کی پہچان کراتے تھے. تم نے نبیوں سے آرگو بھی کیے لیکن ان آرگو کے اندر تم ہار گئے, ان اعتراضات کے جواب میں تمہارے پاس کوئی دین کی بات موجود نہیں تھی. فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ سارا انتظام کیا. اب یہی انتظام اس کے بعد اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کو, یہ اپنی جتنی ربوبیت مانوی جو ہے اس کا اصل منبع کون سا ہے, وہ قرآن مجید ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جہاں اپنے سافٹ ویئر میں کسی جگہ بھی وائرس پاتا ہے یا اپنے سافٹ ویئر کی کئی خرابی یا ری انسٹال کرنا چاہتا ہے کہ اس کو سارا فارمیٹ کر کے اس کے بعد دوبارہ میں اپنا کروں, فرمایا اس کے لیے ہمارا قرآن اس کے پاس موجود ہے, اور دن رات میں کسی وقت بھی قرآن مجید کو کھولے اسی وقت وہ ہمارے قرآن مجید کو اپنے پاس کے اندر حق موجود پائے گا, اور اس کی روحانی پرورش کا ہر انتظام اس کے. اب مصیبت بن گئی. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ دنیا ہر طرح کے جھگڑے کرے گی, ہر طرح کے مسائل بیان کرے گی, ہر شے بیان ہوگی, لیکن قرآن مجید کو کوئی کھول کر نہیں دیکھے گا. اور آپ ہوں یا میں ہوں, نسلی مسلمان کا بیڑا گرک اس لیے ہوا ہے کہ نسلی مسلمان اب قرآن مجید کو کوئی نہیں کھولتا. جب پہلا تھا جو اس کا بڑا مسلمان ہوا تھا وہ نسلی نہیں, وہ اصلی مسلمان ہوا تھا, وہ قرآن کو سمجھ کر مسلمان ہوا تھا. لیکن افسوس اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کے بعد بات کی نسلیں یاشیوں میں پڑ جاتی ہیں, وہ نسل در نسل مسلمان بنتی جاتی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر وقت اصلی مسلمان بننے کا ایک ہی نسخہ یہاں پہ رکھا, اور اس کو کہتے ہیں قرآن مجید. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی ایک اصلی مسلمان بننے کے لیے جا بجا یہ نہیں, ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا اصلی مسلمان. اب دیکھ لیں, اب آپ کو تو دیکھنے ہیں میرے پاس تم ہو ہے جی, اس کے ڈرامے کے لیے کروڑوں روپیہ لگ گیا اور اس کے لیے لوگ مسلمانوں کے بچے گئے اور اس کا ڈرامے کا کوئی مقصد نہیں, بڑے بڑے فلسفی مقصد بیان کرتے پھرتے جی میرے پاس مقصد ہے, لعنت اللہ علیہ. میں تو یہ دن رات کہتا, کون سا مقصد؟ آپ کو یہ ڈرامے, ناول, کہانیاں, سینمے, جو کچھ بھی ہے, یہ سرمایہ داری نظام کا ایک چکر ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو لبا کے آپ کے اندر سے پیسہ اینٹھنا چاہتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے وہ دیکھیں 2-4-10 دن پہلے آپ کو دکھایا نہیں, خوب ڈرامے کی آگری پاگل کر دیا, مرد کیا ہو عورتیں کیا ہو, راتوں کو جاگ جاگ لوگوں نے اٹھ کر دیکھی, دنیا نے پوسٹیں لگائیں. یہ ہے وہ آپ کا دین جس پر آپ عمل کریں. آپ کا قرآن میرے پاس تم ہو, آپ کا قرآن جو ہے وہ تم میرے ہو, آپ کا قرآن جو ہے وہ حوث, یہ آپ کے قرآنوں کے نام ہیں جو آپ نے بنا رکھے ہیں نا قرآن, یہ آپ کے قرآنوں کے نام. اور آپ کا پیغمبر جلیل الرحمان قمر, وہ آپ کے پیغمبر ہے, آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ کا پیغمبر نہ یہ قرآن آپ کے ہدایت کی کتاب ہے. آپ اپنے رجحان کو دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ یہ دیکھتے ہیں اور کتنی دفعہ آپ نے اپنے گھروں میں جا کر قرآن مجید کھولا اور کتنی دفعہ وہ ڈرامہ دیکھ, راتوں کو جاگ جاگ ڈرامے دیکھتے ہیں آپ, 11-11, 2-2 بجے تک لوگوں نے دیکھے ہیں, جا کے سینموں کے اندر جا کر دیکھیں, لڑکے لڑکیاں روئے ہیں, آپ کے بچے روئے ہیں ڈرامے کی قصوں پہ دانش کیوں مر گیا, آپ کے بچے روئے اور ان کی ویڈیو آئی ہے. لعنت آپ کے بچے جننے پر, یہاں سے کتیا پیدا کر لیتے نا وہ بہتر تھا.
اور کتے جان لیتے نا وہ بہت بہتر تھا ان سے بہتر. مجھے کہتے ہیں آپ بڑا سخت بولتے. ایک بندے نے کہا جی میں نے کہا میرا بولا ہوا سخت اور اپنے کیے ہوئے کام کو برابر میں کر کے دیکھ لو, تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ باری ہے یا یہ باری ہے. میں تو ایک ہلکا سا بولتا ہوں. جو کچھ آپ لٹے ہیں, آپ کا قافلہ جہاں پر جا کر لٹا ہے, آپ اپنے قافلے کو دیکھیں تو صحیح. آپ کے کالجز کے لڑکے لڑکیاں ینگ لڑکے وہ ڈرامے کی کوئی قسط مس نہیں ہونے دیتے. اور یہ مظلوم کتاب جو آپ کے گھروں میں ہے نا, جتنا ظلم آپ نے کیا اس کتاب کے اوپر شاید ہی کسی نے کیا, اور کھول کر کوئی نہیں پڑھتا اور کوئی اہتمام نہیں کرتا. دنیا جہان کی چیزیں دیکھ لی لیکن کوئی. پھر خدا کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ یا اللہ تو نے ہماری ربوبیت مانوی کا کوئی تو نے انتظام نہیں کیا, ہمارے دل کو چین نہیں آتا, ہمیں بے قراری پیدا ہو گئی, ہمارا ڈپریشن ہو گئی. اللہ کہتا لو قرآن پڑھو, اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو. کس قسم کا ڈپریشن ہے تمہیں؟ جس قسم کا ڈپریشن ہوگا اس قسم کے ڈپریشن کا ہم اس کے اندر علاج بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی نہ کریں, چلیں چھوڑیں. حسبنا کتاب اللہ, کیا حسبنا اللہ کتاب اللہ. میرے لیے اللہ کی کتاب بسم اللہ پڑھ کے قرآن مجید کھولیں, جہاں سے کھولیں گے وہی آپ کے دل کا حال ہوگا. آپ کبھی اس کو کھول کے تو دیکھیں, آپ نے کبھی آج تک اس کو کھولا ہی نہیں اس نیت کے ساتھ. اس لیے پھر یہ کہنا کہ ہمارے یہاں ربوبیت مانوی کا کوئی انتظام ہو جاتا, کوئی اللہ ہماری روح کو چین نہیں آتا, ہمارے دل کو قرار نہیں آتا. اللہ تو مجھے سمجھنے کے لیے کوئی فرشتہ اتار. اللہ کہتا ہے میں فرشتہ بھی اتار. قرآن مجید میں اللہ پاک نے لکھا ہے کہ اے نبی اگر اس زمین پر فرشتہ ہوتا, آسمان سے کتاب لے کر نیچے آتا اور ان میں کتاب تقسیم کر کے واپس سیڑھی لگا کے آسمان تک چلا جاتا, پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ نے کہا یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر ہمیں ایمان. اور تمہیں خدا کیا دکھائے؟ دن رات تمہارے ساتھ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, بیماریاں, ٹڈی دال آ گیا, کرونا مر گئے نا, کرونا آ گیا, باقی پھرتے کوئی انتظام. جس طرح یہ وائرس پھیل گیا اس طرح اس وائرس کا بھی انتظام کرو کہ بچے بے دین کیوں ہو گئے, ایتھیسٹ کیوں ہو گئے. اللہ پر کوئی الزام نہ لگائے کہ اللہ نے یہ کیا. اللہ نے تمہارے ہر قسم کا علاج بیان کر دیا اور رکھ دیا. اور کوئی رات کے 2 بجے بھی کھول کر پڑھنا چاہے نا کہ اللہ کو حاضر کرنا چاہے, اللہ معاف کرے, اللہ کو کون حاضر کر سکتا ہے. لیکن چاہے نا کہ رات کے 2 بجے 3 بجے مجھے آن لائن چاہیے خدا, اللہ کہتا پڑھ قرآن مجید کھول, میں تجھے وہاں پر ملوں گا. اگر تجھے میں وہاں نہ ملوں پھر تو مجھے قیامت کے دن کہے کہ میرے ساتھ تو نے وہ ظلم کمایا کہ میرے لیے کوئی ہدایت کی کتاب ہی نہیں رکھی. بندے اپنی ہدایت کی کتاب کے لیے کوئی نہیں آتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر میں بندے کے ہارڈ ویئر کو بناتا ہوں اور اس ہارڈ ویئر کی جو کوئی چیز جل جاتی, بیٹری جل جاتی ہے, اس کا کوئی پاور پلگ جل جاتا ہے, کوئی شاید جل, اس کا حال میں نے بتایا. دوائیاں کھاؤ, علاج کرو, غذائیں اس قسم کی کھاؤ, آرام کرو, 20 چیزیں تیرے اس وجود کو پالنے کے لیے میں نے لگا دی اور پوری کائنات. تو کیا تو سمجھتا کہ میں پھر یہ کیا کرتا؟ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سورج بنایا نا, سورج آپ کے ظاہری جسم کی پرورش کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کہا کہ سراج منیرا, میں نے ایک محمد بھی بھیجا, وہ بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے تیرے وجود کو, جس طرح چاہے پال سکتا ہے. اور تو وہ کہتا ہے پالو, تم پالتے نہیں. سورج میں نے 2 بنائے, ایک سورج اللہ نے کہا میں نے ظاہر پہ بنایا اور وہ اس کا کام ہے پوری دنیا کو چمکانا, حرارت دینا, جب موقع ملے وہاں پہ فصلیں پکانی اور تمہارے لیے سارے انتظام کیے. فرمایا انا ارسلنا, اور ہم نے بھیجا سراجم منیرا, ایک روشن چمکتا ہوا. اللہ نے عالم میں آفتاب عالم تاب, جو تیری روح کے اوپر اور کل جہان کی روحوں کے اوپر جب چمکتا ہے نا, تو اس کی سیرت کو پڑھتا ہے اور اس کے قرآن لائے ہوئے کو پڑھتا ہے, تو اس وقت تجھے ہر طرح کی پرورش کا سامان مل جاتا ہے. لیکن مجھے آپ واللہ بتا دیں, کوئی ایک گھر بتا دیں جس کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی, ایک گھر بتا دیں, کوئی گھر مجھے آپ لا کر دکھا دیں. آپ ہم سے سنتے ہیں واقعات, ورنہ آپ کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. چلو مولانا تو کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب بڑا لمبا چوڑا سناتے ہیں نبی کا نسب نامہ, تمہیں وہ آتا ہے؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کیا جی ڈیفان, چلو اس کو اتنا تو آتا ہے میرا نبی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا. آپ کی اولادوں کو کوئی پتا نہیں, آپ کی اولادوں کو تو اپنا نہیں پتا, آپ نے باپ داداؤں کی سیرت نہیں آپ بیان کر سکتے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ان کی کوئی تربیت کا انتظام. بیٹا تمہارے دادا بڑے نیک ہوتے, کیا بتائیں گے آپ اپنی اولادوں کو؟ آپ اپنے نبی کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے تربیت مانوی کا بھرپور انتظام کیا, افسوس بندے اس طرف نہیں ہے. اور یہ تربیت مانوی کا اگر انتظام نہ کرتا تو اللہ کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ظلم. اللہ کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ظلم کرنے والا, یہ بولا جاتا کہ ظالم, خدا تیرا. اللہ نے کہا نہ, عادل, تو اپنے رب کو عادل پائے گا. اور الرحیم اور الرحمان, فرمایا میں رحیم ہوں اور میں رحمان ہوں,
اور میں اس وجہ سے کہ کل تو میرے اوپر الزام کسی قسم کا نہ لائے کہ میرے اللہ تو نے مجھے تو کوئی کسی قسم کی کوئی نصیحت نہیں دی، تو نے مجھے کوئی کام، تو یہ بات اصل سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر میرے عدل کے خلاف ہو جاتا، جب میں فیصلہ لیتا قیامت کے دن تجھے جہنم بھیجنے کا، تو فوری طور پر کہتا ٹھہر جا اللہ میاں، یہ تیرا ظلم ہے کہ میرا تو نے کوئی انتظام نہیں کیا، اگر ظاہری وجود کے اوپر تو نے کیا، باطنی کا بھی تیرا کرنے والا بنتا تھا کہ تو ہمیں اس شے کا بھی انتظام، اور آپ اپنی اولادوں کو پرورش میں بھی 2 انتظام کر رکھے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، ایک آپ ان کو روٹی لا کر دیتے ہیں، دوسرا ان کی تربیت کے لیے، باطنی تربیت کے لیے انہیں کالج اور یونیورسٹی بھیجتے ہیں۔ اب یہ آپ کا اپنا قصور ہے، اللہ بھی اسی طرح ہی آپ کو روٹی بھی دیتا ہے اور آپ کی روح کا انتظام کرتا ہے، آپ تک اس کو تعلیم اور تربیت کہتے ہیں۔ اللہ نے جو تعلیم اور تربیت کا انتظام کر رکھا ہے وہ ربوبیت مانوی، فقط قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ اصل چیزیں سوچنے والی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ربوبیت مانوی کی طرف نہیں نہ آتے، ظاہری وجود میں جتنا مرضی آپ کو کرتا جاؤں کہ آپ بڑے، لیکن جس بندے نے ربوبیت مانوی سمجھ لی نا، مطلب اب آپ کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اللہ نے آنکھیں سلامت بنائی ہیں، کان سلامت بنائے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت، تو آپ کتنا اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی۔ اگر آپ کی اندر کی آنکھ کھل جائے جو میں کھولنا چاہتا ہوں، اور ان 2 آنکھوں کے علاوہ وہ تیسری آنکھ میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اپنی روح کو دیکھنا چاہیں اور اندر آپ کو پتا چلے بھی میری روح کا کون سا حصہ ہے جو اللہ نے بہت بہترین ربوبیت کر کے اندر کی آنکھ، اندر کا دل، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ، ان بندوں میں سے جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں ایمان کی مٹھاس حاصل کر لوں، مجھے مزہ آئے، چیزیں 2 ہوتی ہیں، ایک ظاہری چیز ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو بڑا خوبصورت ہے، کھانے پہ آپ کو لذت آتی، لذت دکھانے کی شے نہیں، لذت جو ہے وہ صرف کھا کر ہی پتہ چل سکتی کسی آدمی کو، کیونکہ لذت والی حصے ٹچیبل نہیں ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایمان کی لذت کو حاصل کر چکا جو بندہ مسلمان ہو جانے کے بعد کافر بننے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے جہنم میں ڈال دینا برا سمجھ جاتا ہے، یا آگ کا ہاتھ میں انگارہ پکڑ لینے کو برا سمجھتا ہے، اس طرح وہ ایمان کی لذت، آپ کو ایمان کی لذت ہی نہیں آتی۔ آپ پوچھیں گے آپ کو کیسے ایمان کی لذت، کوئی مٹھاس نہیں آتی، کوئی مزہ نہیں آتا۔ عبادتیں آپ کی، یقین جانے ایمانداری سے اس قلب پہ ہاتھ رکھ لے کہ عبادت آپ کو بوجھ لگتی ہے یا نہیں لگتی، تہجد آپ کو بوجھ لگتی ہے یا نہیں لگتی، سب چیزیں آپ کو بوجھ لگتی۔ جس دن یہ بوجھ نہ لگنے لگیں اور آپ کا بھاگ کر جی کرے اور آپ کا جسم ٹوٹے، بے قراری اندر پھیل جائے، سمجھ لیں آپ نے ایمان کی حلاوت پا لی ہے۔ اگر یہ آپ عادتاً مسجدوں میں جا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو وہ ایمان کی حلاوت آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ایمان کی مٹھاس ایک دن میں نہیں مل جاتی۔ آپ کوئی پھل کھاتے ہیں، خربوزہ کہتے ہیں پھیکا ہے، آپ پھینک دیتے، کہتے ہیں یار اس کی وہ لذت نہیں، پھر دوسرا کھاتے میٹھا ہے۔ اسی طرح ابھی آپ کے پاس پھیکے خربوزے ہیں، اگر آپ ڈپریشن ہے، آپ کو پریشانی ہے، اگر ابھی بھی اللہ پہ آپ راضی نہیں ہوئے، ابھی بھی اللہ پہ آپ کو بھروسے نہیں رہ گئے، کچھ نہیں نہ رہ گیا، اور ایمان آپ نے قرآن اور حدیث کو گلے نہیں لگایا، اگر آپ کو اس کی لذت نہ آ رہی، آپ ابھی بھی ڈپریشن میں بار بار جاتے، تو آپ نے ابھی تک ایمان کی کوئی مٹھاس نہیں چکھی۔ ایمان کی مٹھاس چکھ لینے والے بندے پہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے نا، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ نبی پاک پہ دیکھ لے، نبی پاک پہ کیسے کیسے وقت آئے، آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا نہیں۔ اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو میں وظیفے بتاتا ہوں، میں پچھلی دفعہ بتایا کہ بندوں کو وظیفے بتاتا ہوں کہ یار یہ وظیفہ پڑھ لو، تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے ہاں میں پڑھتا ہوں۔ اگر میں کہوں نا 2 دفعہ درود شریف پڑھ لو، کہتا میں تو 20 دفعہ پڑھتا ہوں، 100 دفعہ پڑھتا ہوں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں یہاں سے نکلو، بھاگو یہاں، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ مرشد کے پاس آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کو سے کہا یار 1 دفعہ پڑھ لے، آپ پڑھ لے۔ مختلف ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں، ہم آپ کو کہے بیٹا یہ پوڑی ابھی کھا لے، آپ کے یہ پوڑی تو میں نے ادھر بھی کھائی تھی، بھئی میں دے رہا ہوں پوڑی، وہ ڈاکٹر اور تھا، میں ڈاکٹر اور ہوں۔ آپ بڑا وظیفہ چاہتے ہیں کہ 3 لاکھ والی درود شریف والا وظیفہ وہ چاہتے ہیں، اللہ کرے وہی آپ کو ملے اور آپ اس میں پڑھتے پڑھتے ہی فوت ہو جائیں، حاجت ہی نہیں پوری ہوتی، بندہ ہی مر جائے، ختم کہانی۔ پڑھ لیں آپ۔ اتنا ہی بندہ ڈپریشن کی حالت میں یا اللہ تعالیٰ سے جب جو مانگے 3 دفعہ، صرف 3 دفعہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 3 دفعہ، یقین جانے جس بندے کے پاس ایمان کی مٹھاس اور حلاوت 3 دفعہ پڑھ لے، کام نہ ہو جیسا مرضی مجھے پکڑ لے۔ لڑکی تھی، رشتہ نہ ہو رہا، مجھے کہ بھائی جان میں نے کہا تجھے ایک شے بتانی، یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے اور 100 دفعہ رات کو سوتی وقت وظیفہ پڑھ لے۔ 8 سال ہو گئے رشتہ نہیں ہوا، 2 مہینے ہوئے رشتہ ہو گیا، وہ ہو کے کام ختم ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں
کہ وہ تھوڑی دیر ہی اب شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے اٹکے کام ختم ہو جاتے ہیں، آپ رحمت کی طرف آتے ہی نہیں، آپ کو وظیفے لگتے ہیں یہ فضول لطیفے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا کہ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، اگر سب کو ملا کے پڑھنا ہے تو نستغیث پڑھا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ نے استغیث پڑھا ہے، سب اپنا اپنا پڑھیں، نستغیث کر کے وہ پھر کون کسی نے کسی کے مقابلے میں پڑھنا ہے۔ تو آپ کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت تب آ سکتی ہے جب آپ اس قرآن مجید کی طرف ربوبیت مانوی کی طرف رجوع کریں گے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کریں گے۔ کسی کے گھر میں کوئی سیرت نہیں، اور ننھی سی سیرت ہی کوئی رکھ لو، آسان سی سیرت الرحیق المختوم ایک جلد میں صدارتی نام اس کو ملا ہوا ہے، وہی پڑھ لو، کوئی آئیڈیا تو ہو کہ تمہارے گھر میں۔ تو ربوبیت مانوی کا انتظام اللہ نبی کا بھی کرتا ہے، نبی کے لیے بھی اللہ 40 سال نبی کے اوپر پیرے لگائے رکھتا ہے، 40 سال جب تک وہ نبوت کا اعلان نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ کے پیرے اس کے مرنے تک لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے اس وقت بھی پیرے لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں پہ 40 سال تم گناہ کرتے رہو نا، 60 سال بھی گناہ کرتے رہو، 70 سال بھی کرتے رہو، 80 سال بھی کرتے رہو، بس آخر میں تم کو کہیں یاد آ گیا کہ اللہ میرا رب ہے، وہاں پر تم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد تم مر گیا، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، فرمایا فداخل الجنہ، ہم تجھے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ ربوبیت مانوی اس قدر سینسٹیو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کہتا ہے کہ بندے کو بہت لمبا چانس دو، ہاں جی، جتنا لمبا ہو سکتا ہے بندے کو چانس دو، یہ تو نہ کرو کہ بندہ آ گیا تو تباہی ہو جائے، فرمایا جتنا لمبا ہو اس کو چانس دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو جو ربوبیت مانوی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔